الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يوم الدين. اما بعد فقد قال علي علیہ السلام الایمان على اربع دعائم على الصبر والیقین والعدل والجہاد. صلوات دیجیے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت ایمان کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں. نہج البلاغہ کے تیسرے جزء یعنی کلمات قصار کے 30ویں نمبر کا یہ کلمہ، جہاں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، ایمان کے ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. والصبر منها على 4 شعب، اور صبر کے 4 شعبے ہیں: علی الشوق والشفق والزہد والترقب. جہاں ایمان ہے وہاں صبر ہے، جہاں صبر ہے وہاں شوق ہے، خوف ہے، زہد ہے اور رغبت یا انتظار ہے. شوق جنت کا، فمن اشتاق الی الجنت صلا عن الشہوات، جو جنت کا شوق رکھتا ہوگا اس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول ہوگا، اس کو اپنے نفس پر اختیار ہوگا. وہ نفس کا پابند نہیں ہوگا بلکہ نفس اس کی عقل کا پابند ہوگا. ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو واقعاً جہنم سے ڈرتا ہوگا وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا. ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جو واقعاً دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے گا. ومن ارتقب الموت سارا الی الخیرات، اور جو موت کا منتظر ہوگا وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا. عزیزان محترم، دیکھیے ایمان کا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. دل میں کسی چیز کا یقین پیدا کرنا آسان نہیں ہے. میں نے مختلف مجلسوں میں مختلف موقعوں پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ عمل تو زبردستی بھی کرایا جا سکتا ہے، عمل تو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان قابل دید نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کا سر پیشانی سجدے میں جا رہی ہے اس کا دل اس کا ساتھ دے رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ افطار کرانے والا واقعاً خدا کے لیے افطار کرا رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ حج پر جا کر طواف کرنے والا واقعاً خدا ہی کے لیے حج کر رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ پیسے خرچ کرنے والا خدا ہی کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ دیکھو عبادت میرے لیے کرنا، کسی دوسرے کے لیے نہ کرنا. نماز ہمارے لیے پڑھنا، کسی دوسرے کے لیے نہ پڑھنا. روزہ ہمارے لیے رکھنا، کسی دوسرے کے لیے نہ رکھنا. حج ہمارے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہ کرنا. جہاں دکھاوا آ جائے گا، اسی لیے توضیح المسائل میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تو بہت ہے، لیکن وہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں جائے کہ لوگ اسے نمازی سمجھیں تو یہ عبادت نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. تو میں یہ کہہ رہا تھا 2 دن پہلے کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مولا کائنات نے ایک معقول چیز کو محسوس بنایا، ایمان جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جو ایک مجرد شے ہے، لیکن مولا نے اس ترتیب سے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا کہ ہر آدمی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ دولت ایمان ہے کہ نہیں.
پہلی منزل پر مولا کائنات نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہیں اور چیزوں کی بنسبت جنت کا شوق ہے کہ نہیں. اگر شوق جنت ہے تب تو تم اپنے کو مومن کہنے کا حق رکھتے ہو، ورنہ دنیا کی ہر چیز کا تمہیں شوق ہو لیکن جنت کا شوق نہ ہو تو تمہیں اپنے کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح سے تم جس طرح سے اور چیزوں سے خوفزدہ رہتے ہو، اگر تمہیں جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہے تو تم اپنے کو مومن نہیں کہہ سکتے ہو. وہ ساری گفتگو ہو چکی، لیکن آج منزل ہے زہد کی. توجہ کیجئے گا، آج منزل ہے زہد کی، اور یقیناً یہ وہ پیمانہ ایمان ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. توجہ فرمائیے گا کہ محب علی دنیا پرست نہیں ہو سکتا. بھائی توجہ کیجئے گا، تو ایمان کو چیک کرنے کا اس سے بہتر کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی دنیا پرست ہے تو وہ طے کر لے کہ ابھی اس نے محبت علی کا آغاز نہیں کیا. ایک سلوات پڑھے گا محمد والے ومن زہد فی الدنیا استہانا بالمصیبات. جو زہد اختیار کرنا چاہے گا وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے گا. یعنی اگر ہم دنیا پر مر رہے ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ کلمہ ہو رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پوری تک و دو دنیا کے حصول کے لیے ہے. تو پھر ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں بغیر ایمان کے. توجہ کیجئے گا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں بغیر ایمان کے. اور یاد رکھیے گا، زہد اسے نہیں کہتے کہ ہمیں دنیا نہ ملے اور ہم دنیا دار نہ ہو. بھائی توجہ کیجئے گا، دنیا پر ہماری رسائی نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم بہت بڑے زاہد ہیں. نہیں، دنیا پرستی اس وقت تو کوئی اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ جب موقع ہی نہ ملا ہو. یہ امتحان آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. ارے میں کیا کہوں، توجہ کیجئے گا، جہاں دنیا کی ساری آسائشیں مہیا ہو سکتی ہیں، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے جہاں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم دنیا بیزار ہیں، ہم دنیا پرست نہیں ہیں. لیکن مغربی دنیا میں رہنے والا جس کو آسائشیں مہیا ہو جائے پھر بھی وہ دنیا پر نہ مرے، تب اسے کہنے کا حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم علی والے ہیں. سلوات دیجئے محمد والے محمد کا. لیکن اگر ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کو چاہتے ہیں، تو حقیقت ایمان بیان کرتے وقت پہلے پلر کی جن شاخوں کا علی نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم میں زہد نہیں تو صبر نہیں، صبر نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو میری محبت نہیں. صلوات دیجئے محمد والے محمد کا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنے کو عمل کے ذریعے سے علی جیسا بنانے کی کوشش بھی نہ کرے. میرے مولا نے کہا بھی یہی کہ تم ہم جیسے بن بھی نہیں سکتے ہو. اگر تم نے بننے کی کوشش کی تو ریاکاری میں اضافہ ہوگا. جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ عبادت یعنی اگر آدمی دکھاوے کے لیے دنیا بیزار ہو بھی رہا ہے تو یہ زہد نہیں ہے، یہ روحانیت ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، بڑا فرق ہے روحانیت میں اور زہد میں. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا کہ افضل الزہد اخفاء
زہد. افضل زہد یہ ہے کہ دنیا بیداری دکھا کر نہ ہو چھپا کرو. بھئی کیا پیمانہ دیا ہے؟ یعنی اگر تم نے یہ دنیا بیداری دکھاوے کے لیے کی تو یہ روحانیت ہے، اسلام نہیں. نہیں، تمہیں سارے مواقع ملیں اور تم دنیا کو منہ نہ لگاؤ، تب ہے یہ کمال. اس لیے کہ مولا نے جو اپنے لیے پیمانہ دیا ہے کہا کہ لالفیت دنیا تم ہادی اذہنا عندی من افتتحن، تمہاری یہ دنیا میری نظروں میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے نہیں کمتا. بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی ایک ایسی چیز سے نسبت دی ہے کہ جس منظر کو بھی آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے. توجہ کیجئے گا، یعنی آپ پسند کرنے کی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ریزش زکام گوشت پھل سے کمتر جو دنیا کو سمجھے. لیکن مولا نے ہم سے یہ توقع نہیں کی. میں نے سال گزشتہ قصر ابو طالب میں ہی گفتگو کرتے ہوئے یہ خطبہ پڑھا تھا، بلکہ عثمان ابن حنیف کو مولا کا لکھا ہوا خط جب زہد کے لیے بہت بڑی تعلیم گاہ ہے، بہت بڑی درسگاہ ہے. پھر جا کر دیکھیے گا یہ 45 نمبر کا خط یہ اور 207 نمبر کا خطبہ علی المکرم حوالے میرے یاد رکھیے گا. اور پہلے دن کی جو گزارش ہے میری وہ آپ پیش نگاہ رکھیے گا کہ میرے پڑھنے پر بھروسہ نہ کیجیے گا، آپ جا کر خود بھی پڑھیے گا. صلوات پہ محمد وآل محمد پر. کہ جہاں عثمان ابن حنیف بصرے کے کسی جوان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے تھے تو مولا کائنات نے اپنے گورنر کو تنبیہی خط لکھا تھا. اور تنبیہی خط لکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اے ابن حنیف، تم جس دسترخوان پر گئے تھے کیا تم نے جانے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اس دسترخوان پر امیروں کو بلایا گیا تھا اور غریبوں کو دعوت نہیں دی گئی تھی؟ پیمانہ دیا کہ دعوتوں میں جاؤ تو یہ دیکھتے ہوئے جاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فخر و غرور کے لیے امیروں کو بلایا جا رہا ہو اور غریبوں کو بھگایا جا رہا ہو. کیا تم نے جو لقمے ہاتھ بڑھا بڑھا کر اٹھا کر اپنے دہن تک پہنچائے، کیا تم نے اس میں یہ سوچا تھا کہ اس رزق کا ذریعہ کیا ہے، اس رزق کا سورس کیا ہے؟ اب اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ. آگاہ ہو جاؤ ابن حنیف کہ ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے. الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ. ہر معموم کے لیے، ہر راہرو کے لیے ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے. وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے. تو جو فرمائیے گا اب اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں الا وَإِنَّكُمْ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْهِ وَمِن تُقْمِهِ بِقُرْصَيْهِ. دیکھیے مولا کائنات اپنے عمل کا اعلان کر رہے ہیں کہ ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے صرف 2 چادریں لی ہیں اور 2 روٹیاں لی. بھائی توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے اکتفا کا، یہ بڑا بلیغ ہے. یعنی اکتفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ملی ہی نہیں. بھائی بڑا بلیغ لفظ ہے. قد اکتفا من دنیا، تمہاری دنیا سے تمہارے امام نے 2 چادروں پر لباس کے نام پر اور 2 روٹیوں پر غذا کے نام پر اکتفا کی. اکتفا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو بدل بدل کر علی کے پاس آتی رہی لیکن علی نے دنیا کو منہ نہیں لگایا. بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں پیمانہ ایمان دے رہا ہوں کہ اگر جذبہ زہد نہیں ہے تو صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو محبت علی. اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ کمی کہاں ہے، یہ کمی کہاں ہے. الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاهُ
बितिमराए व मिन तुमही बिकुरसै, लिबास के नाम पर तो चादरें ले ली, ग़िज़ा के नाम पर तो रोटियां ले ली। अब इमाम कहते हैं अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, लेकिन याद रखना मैं जानता हूं कि तुम इस बात पर कुदरत नहीं रखते। भाई तवज्जो कीजिएगा कि तुम मेरी तरह दुनिया मिलने पर, भाई तवज्जो कीजिएगा, ये है हिदायत का रास्ता, ये है तबलीग का रास्ता। वो और हैं जो मिंबर पर बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी अमली जिंदगी खुद दुनिया परस्ती में गुजर रही है। यही वजह है कि दुनिया बेगारी की तबलीग करने वालों पर शायद तंज करता हुआ नजर आता है कि शायद जी आए जो महशर में तो आमाल नदारत, शायद जी आए जो महशर में तो आमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। एक सलवात है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबा जबरन नारे सलवात भेजिए। यानी आम तौर से यह होता है कि जो रहबर बनता है वो अपनी जिंदगी तो बड़ी आसाइश की गुजारता है, पब्लिक से चाहता है कि सादा जिंदगी गुजारे, लेकिन ये अजीब रहबर हकीकी है जो खुद तो सादा जिंदगी गुजारता है लेकिन मजमे से कहता है कि तुम मेरी तरह बनने की कोशिश न करना। खुदा की कसम यह हकीकत से इतनी करीब तबलीग है कि हम मौलाए कायनात कह रहे हैं अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, मैं जानता हूं कि दुनिया मिलने पर तुम मुझ जैसे तो नहीं बन सकते, लाकिन ऐनूनी बेवराइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सिदार, लेकिन तुम मेरे मददगार तो बन सकते हो तक़वे और परहेज़गारी के जरिए से, इफ़्फ़त और पाकदामनी के जरिए से। यानी अगर हम जज्बे तक़वा अपने अंदर पैदा कर दें तो अली कह रहे हैं तुम मुश्किल कुशा के मददगार बन जाओगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। करूंगा बरादर अली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब की वजह से कि वो आगे तशरीफ ले आए। एक सलवात भेज दीजिए जरा मोहम्मद वाले। बाबा जी बहन नारे सलवात। थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा सा आगे। चमन चमन गली गली अली 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 अली, चमन चमन गली गली अली 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 अली, इसी बहाने आप हज़रात के आगे आ जाए। और फिर जिक्र अली के मौके पर पीछे से आगे आना कोई बिदअत नहीं है, फकीर की सुन्नत है। ताकि पूरी तरह से आपका मूड बन जाए। ये जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देखकर। जो नस्ल से यजीद की रखते हैं राब्ता, जलते हैं आज रोज़े सरवर को देखकर। मजलिस में आना इसलिए बिदअत बता दिया, यादें गदीर आती है मिंबर को देखकर। तो अज़ीज़ान मोहतरम वो मन ज़हदा फिद दुनिया इस्तहाना बिल मुस्तफ़ा, जो वाक़अन हकीकी माना में ज़ुहद इख्तियार करेगा वो मुसीबतों को हल्का समझेगा। देखिए दयार गैर में रहकर, मगरिबी दुनिया में रहकर हलाल और हराम का पाबंद बनना आसान नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, शुरू से गुफ्तगू ज़हन में है ना कि अगर शौक़ जन्नत है तो फिर तुम्हें वाजिबात का पाबंद बनना पड़ेगा।
اگر تم واقعا جہنم سے خوفزدہ ہو تو تمہیں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور اگر تم زہد اختیار کر رہے ہو تو پھر تمہیں مصیبتوں کو ہلکا سمجھنا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زہد کے لیے میں نے کہا کہ مولائے کائنات نے یہ توقع نہیں کی کہ تم مجھ جیسے بن جاؤ گے، دنیا ملنے کے باوجود تم 2 چادروں پر اکتفا کر لو گے یا 2 روٹیوں پر اکتفا کر لو گے، لیکن میرے مددگار تو بن سکتے ہو، میرے معین و مددگار بن سکتے ہو اگر تم میں پاک دامنی کا جذبہ ہے، اگر تم میں عفت کا جذبہ ہے۔ یقیناً دیار غیر میں ان چیزوں کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے، عفت کو بچانا آسان نہیں ہے، پاک دامن رہنا آسان نہیں ہے، لیکن آدمی صحیح تو کرے، آدمی کوشش تو کرے۔ اس لیے کہ حیدر کرار کے صدقے میں اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں آ کر ہر آدمی بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن کبھی ایمان کو بھی تو مانگ لے، کبھی زہد کو بھی تو مانگ لے، کبھی تقوی کو تو مانگ لے، کبھی پرہیزگاری کو تو مانگ لے۔ یعنی جسم کے لیے تو سب مانگتے ہیں، روح کے لیے بھی تو مانگ لے۔ صلوات ہے کہ محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اور یاد رکھیے گا یہاں روح کی بدنما ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے جا کر نہج البلاغہ کو پڑھیے، جا کر مولا کائنات کے کلام کو پڑھیے، اور پھر اس پس منظر میں کہ مولا کائنات نے جیسا زہد اختیار کیا کہ دنیا بار بار سچ سچ کر علی کے سامنے آتی رہی، لیکن میرے مولا نے کہا کہ غری غیری، کیا کسی اور کو دھوکہ دے، کیا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس کے بعد اب رجوع کا بھی امکان نہیں ہے، جس کے بعد رجوع کا بھی امکان نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم کیا کہنا میرے مولا کا، اور پھر یہ منظر ایسا تھا کہ جس کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی گواہی دی۔ جب شام کے دربار میں ایک مومنہ عورت پہنچی ہے اور اس کی فریاد رسی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا میں جب علی کے پاس پہنچی تھی تو علی مصلی پر تھے اور میں نے ان کے گورنر کی شکایت کی تھی، لیکن علی مصلی کو چھوڑ کر پہلے میری فریاد سننے آئے تھے، اس لیے کہ جو علی حالت رکوع میں سائل کو زکات دے دے وہ مصلی پر ہوتے ہوئے مظلوم کی فریاد رسی کیوں نہ کرے گا؟ صلوات بھیجئے محمد والے دارویہ نے عزیزوں جب ہو گئی ہے شام کے حاکم کے سامنے تو اس نے جو حقیقت بیانی کی ہے، اس لیے کہ جب یہ گئی ہے تو شام کے حاکم نے، یزید کے باپ نے، ابو سفیان کے بیٹے نے اس کو انعام دیا ہے، اکرام دیا ہے، سرخ آنکھوں والے اونٹ دیے ہیں، اور سب کچھ عطا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا علی ہوتے تو کیا یہی کرتے؟ کیا علی ہوتے تو یہی کرتے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، نہیں علی تو کچھ نہ دیتے۔ اس نے یہ سوچا شاید اب یہ میری مزہ کرے گی، کہا علی کیوں یہ نہ کرتے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال مستحقوں پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد کہا کہ یہ بتلاؤ تم نے علی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا نا کہ اگر انسان کو موقع نہ ملے اور وہ دنیا بیزار ہو تو یہ کمال نہیں ہے۔ شاید اسی لیے مولا نے حکومت قبول کی تھی کہ کل تم غلط نتیجے نہ نکالنا کہ ارے وہ تو علی کو موقع ہی نہیں ملا تو دنیا بیزار تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ کہا نہیں، دنیا تو بار بار آئی لیکن علی نے دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ جب دارمیہ سے پوچھا کہ تم نے علی کو کیسا پایا تو دارمیہ نے کردار علی کا وہ قصیدہ پڑھا کہ جیسا حکومت سے پہلے پایا ویسا حکومت کے بعد پایا۔ صلوات بھیجئے محمد والے اور جو موت کا منتظر ہوگا، جو موت سے رغبت رکھے گا، وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا، وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا۔ اب بار بار نہج البلاغہ کے الفاظ سامنے آ جاتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا
ولم یسر عہد قبلی الی طاعت حق وصلۃ رحم. مجھ سے زیادہ کسی نے نیک کام کے لیے جلدی نہیں کی, مجھ سے زیادہ کسی نے سبقت نہیں کی. جب بھی موقع آتا تھا, چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو, چاہے ہجرت ہو, چاہے خندق ہو, میرے مولا نے ہمیشہ اپنے کو پیش کیا ہے, اپنے کو پیش کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ جب انسان ایمان کے کمال پر ہوتا ہے تو پھر وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرتا ہے. عزیزو, فلسفہ حیات آپ کے سامنے آ گیا. کل میں نے اقبال کو پڑھا تھا کہ جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خواہشات پر کنٹرول ہے جبھی انسان اپنے کو کامل و اکمل سمجھ سکتا ہے. آج میں نے پیش کیا کہ اگر دنیا ملنے پر انسان دنیا بیزار نظر آئے تب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت موجود ہے. اب آخری منزل یہ بچتی ہے صبر کی, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم, اگر نیک کام کرنے میں انسان جلدی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موت اسے نہیں آئے گی. موت ایک معین وقت پر آئے گی, لیکن موت کا وقت چونکہ معین نہیں ہے اس لیے سمجھدار آدمی نیک کام کرنے میں جلدی کرتا ہے, نیک کام کرنے میں جلدی کرتا ہے. اور پھر عزیزان محترم, ہم کربلا کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے یہاں یہی سوال اٹھتے ہیں کہ مولانا بدلے ہوئے ماحول میں باتیں کرنا آسان ہے لیکن دیندار بننا بہت مشکل ہے. مولانا بڑی بڑی باتیں تو آپ کرتے ہیں لیکن آپ کبھی اس ماحول میں آئیے تب آپ کچھ کہیے, تب ہم جانیں. وہاں سے آ کر یہاں بڑی بڑی باتیں کر کے چلا جانا آسان ہے, لیکن میں اپنا قصہ سنانے تو نہیں آتا ہوں, میں تو کربلا سنانے آتا ہوں. جب کربلا سے ہمیں درس لینا ہے تو عزیزان محترم, کیا ہمارے سامنے اس حر کی زندگی نہیں ہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا کہ جہاں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آ جاؤ فرش عطا حر بنانے کے لیے ہے, تو غیروں کو تو بعد میں بنائیں گے, پہلے ہم تو حر بن لیں. بھائی توجہ کیجئے گا, اپنے نفس کو پاک کریں, اپنی روح کو پاک کریں, اپنی فکر کو پاک کریں, اپنے خیال کو پاک کریں, تب ہم اپنے کو مومن کہنے کا حق رکھتے ہیں. آپ بتائیں کیا اس سے بگڑا ہوا ماحول کہیں ہو سکتا ہے؟ اور پھر حر آرام و آسائش سے پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جناب حر جو قافلے کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, ان کے لیے لشکر حسین میں جانا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی اپنا ہی جملہ ہے کہ ان باتوں کا پڑھنا آسان ہے, لکھنا آسان ہے, سننا اور سنانا آسان ہے, لیکن اللہ اکبر اگر تائید غیبی نہ ہو, اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو تو انسان کو یہ ہدایت کے راستے نہیں مل سکتے ہیں. آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ شروع سے آخر تک حسینی ہیں, آپ ہمیشہ مولا کا ذکر سنتے رہتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, دیکھیے آج کی تاریخ میں زیادہ تر جگہوں پر جناب حر کا ذکر ہو رہا ہے یا اصحاب پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. تو عزیزو, کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوق جنت اگر ہے تب صبر کا پتہ چلے گا, اگر جہنم سے خوفزدہ ہم ہیں تب ہمیں صبر کا پتہ چلے گا. لیکن آئیے اس جناب حر کا یہ بیان دیکھیں کہ جب جناب حر پریشان حال نظر آئے ہیں, پریشان حال نظر آئے ہیں, اور لشکر میں کسی شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا ہے کہ میں نے ایسی پریشانی کے عالم میں تم کو کبھی نہیں دیکھا, آپ کو کبھی نہیں دیکھا, تو جناب حر نے کیا کہا ہے کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے راستے میں پا رہا ہوں, بلکہ جناب حر نے کہا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یہ ہے حسین کا دربار, کہ جہاں یہ نہیں کہا کہ حسین جنت کا وسیلہ ہے, بلکہ جناب حر نے کہا حسین کا نام جنت ہے اور یزید کا نام جہنم ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, حتی امام نعرہ حیدری. بس عزیزان محترم, ظاہر سی بات ہے کہ پیغام آپ تک پہنچ گیا کہ اگر ہم اس جگہ پر اپنے کو مومن رکھنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے سامنے جناب حر کی زندگی ہے تو ہمیں حرام چھوڑنے میں کوئی دقت نہ ہوگی, ہمیں واجبات پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی, اس لیے کہ ہم جناب حر کی عظمت کو سلام کرتے
करते हैं तो अगर ये सलाम हकीकी है तो फिर सारी हकीकतें हमारे सामने हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अब उस शहीद का जिक्र किया जाए जिसे हरावले लश्कर हुसैनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। अजीजों, अब जैसे जैसे रातें गुजर रही हैं, अब मसाइब के पीरियड में, मसाइब के ड्यूरेशन में इजाफा होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि जनाब हुर का नाम आया। कौन हुर जिनके लिए आप जानते हैं कि दुश्मन बनकर आया था, जिसके लिए हुसैन ने मशकों के दहाने खोल दिए थे, और यही करम हुसैनी है जो हुर की हिदायत का सबब बन गया, जो हुर की हिदायत का सबब बन गया। आपको पता है ना कि जब जनाब हुर से पूछा है कि ये इतनी परेशानी क्यों है, ये इतनी दिक्कत और दुश्वारी क्यों है, तो जनाब हुर ने उस शख्स को साथ लिया है और दरिया के किनारे लेकर आए हैं। कहा ठहरो, एक मर्तबा क़याम हुसैनी की तरफ से हवा का झोंका आया है और बच्चों की आवाज आई है, अल अताश कदमतना, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है। सुना आपने, जनाब हुर ने कहा ये प्यास इन बच्चों को मारे डाल रही है, ये आवाज हमें मारे डाल रही है। अजीजों, जनाब हुर ने कहा मैं अपने फैसले का ऐलान रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में करूंगा। अजीजों, किताबों में मौजूद है, अल्लामा ज़फ़र हसन अमरूफ़ी तफ़सीर लिखते हैं कि जनाब हुर अकेले नहीं चले हैं, जनाब हुर के साथ हुर का बेटा भी है, हुर का भाई भी है, हुर का गुलाम भी है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फर्श अदा है, ये दरबार हुसैनी है, यहाँ मुक़द्दर संवरते हैं जिसके दिल में जो भी ख्याल है, यकीनन ये बारगाह वो है जहाँ गुनाह माफ होते हैं, जहाँ गुनाह बख्शे जाते हैं। तो जनाब हुर के नाम पर हम अहद करके जाएं कि हम अपने को मोमिन बनाएंगे, मुत्तकी बनाएंगे, परहेजगार बनाएंगे, पाबंद दीन बनाएंगे। अजीजों, तो हमारा मुकद्दर भी हुर के मुकद्दर से मिल जाएगा। और आदमी अपने को गुनहगार समझे, मुजरिम समझे तो किस तरह से, आपको पता है ना कि जनाब हुर ने कहा कि मेरे लाल, मैं आका हुसैन का मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम बनकर इस बारगाह में जाना चाहता हूँ, मेरे चेहरे पर नकाब डाल दो, मेरे हाथों को रुमाल से बांध दो। अदादारों, अब ये मुख्तसर सा काफिला इस तरह से चला, लेकिन इधर जनाब हुर बढ़े हैं। हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। जनाब हुर ने कहा मेरे लाल, ये नारे तकबीर को बुलंद किया। कहा बाबा, हम कुर्बान जाएं अखलाके आले मोहम्मद के, असहाब हुसैन हमारे इस्तकबाल को आ रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़े। फिर हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा अब मेरे लाल क्या है? कहा अब्बास अली अकबर हमें लेने को आ रहे हैं। एक मर्तबा हुर के बेटे ने बुलंद आवाज से कहा अल्लाहु अकबर। अब चुप बैठा, ये क्या हुआ? कहा आका हुसैन। कहा मेरे लाल, जब मंजिल करीब आ जाए तो मुझे बता देना। अदादारो, एक मर्तबा हुर के बेटे ने कहा कि आका हुसैन आ गए। जनाब हुर ने अपने को हुसैन के कदमों पर गिरा दिया। सुनोगे अदादारो, हुर क्या कहते हैं? आका, क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? आका, क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? ये है जन्नत, ये है जन्नत में पहुंचाने वाले। एक मर्तबा मौला हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया, नहीं, मासूम बोल रहा है। कहा मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। आपने देखा मासूम कौन होता है? जो मशीयत इलाही से वाकिफ हो, जो उसकी तर्जुमानी करे। कहा मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। अजीजों, ये मेरे उस्ताद के जुमले हैं कि अब जनाब हुर कहते हैं कि आका, हमने सुना है कि आपके यहाँ मेहमान की किसी तमन्ना को रद्द नहीं किया जाता, मेहमान जो तलब करता है वो अता किया जाता है। अदादारो, अजब नहीं, अब मौला हुसैन कहें कि हुर, मेरा हाल देखकर कुछ तलब करना। अब हुसैन पे क्या गुजरी होगी कि जब हुर दुश्मन बनकर आया था तो उसके लिए मशकों के दहाने खोल दिए गए थे। आज जब दोस्त बनकर आया है तो एक पूजा आपका नहीं है जो मेहमान की खिदमत में पेश किया जाए। लेकिन जनाब हुर ने कहा माले दुनिया में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मरने की इजाजत दे दीजिए। अदादारो, आप अंदाजा लगाएं कि आने वाला मेहमान मैदान में जाने की इजाजत मांग रहा है। हाँ अदादारो, जनाब हुर ने अपने लिए इजाजत दी, लेकिन गुलाम भी गया, भाई भी गया और बेटा भी गया। और जब बेटा गया तो 3 दिन का भूखा न था, 3 दिन का प्यासा न था। हमलों पर हमले करते हुए एक मर्तबा
मर्तबा बेटे ने बाप को मदद के लिए पुकारा। जनाब हुर बड़ी तेजी के साथ बेटे के सराहने पहुंचे, लेकिन खुदा हर बाप को ये मंजर दिखाए कि बेटा जख्मी जरूर था, खून में दर्द जरूर था, लेकिन हुसैन का जानू एक मर्तबा जनाब हुर आगे बढ़े, सोचा कि अपने बेटे को उठा ले। इमाम हुसैन ने कहा है हुर ये क्या गजब करते हो, कहीं कोई बूढ़ा बाप, जज़ाकुम रब्बुकुम, कहीं कोई बूढ़ा बाप जवान का लाशा उठाता है। मैं कहूँगा मौला हुर को तो रोक दीजिए, लेकिन जब अली अकबर आवाज देंगे यही हुसैन, जज़ाकुम रब्बुकुम, आपकी आवाजें बुलंद हैं, रोइए रोइए। जनाब हुर को इमाम हुसैन ने लाशा उठाने नहीं दिया, खुद मौला हुसैन हुर के बेटे का लाशा उठा कर लाए। उसके बाद जनाब हुर मैदान में गए हैं, जनाब हुर मैदान में गए हैं, बहुत से हमले जनाब हुर ने किए। आखिर में जनाब हुर ने कहा आका मेरी मदद को आइए, आका मेरी मदद को आइए। अजीजों एक मर्तबा जनाब हुर की आवाज पर इमाम हुसैन बड़ी तेजी के साथ दौड़ाते हुए आए। अदादारों मेहमान का मातम है, जनाब ज़हरा को शिकवा न हो कि हुर के मातम में कमी रह गई। हाँ मातम भी होगा, और आप यहाँ मातम भी करते हैं और जी भर के मातम करते हैं, इसलिए कि मालूम है छठे इमाम क्या कहते हैं, सजदे में छठे इमाम की दुआ है कि माबूद तुम आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमा जो मेरे जब के दम में बुलंद होती हैं, चाहिए गिरिए की आवाज हो, चाहिए मातम की आवाज हो। अदादारों करीब जज़ाकुम रब्बुकुम। एक मर्तबा जनाब हुर के कहने पर इमाम हुसैन बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचे। जनाब हुर को जख्मी देखा, अपने जानू पे जनाब हुर के सर को रखा, अब पेशानी पे लगा हुआ तीर है। एक मर्तबा हुसैन ने आस्तीनों को समेटा, कहा बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वफी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। एक मर्तबा हुर की पेशानी से तीर को निकाला, तीर का निकालना था, खून का फव्वारा जारी हुआ। एक मर्तबा खून है कि रुकता नहीं। आप सोचिए आपका मुकद्दर क्या है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा जाने वाले मेहमान, हमारे घराने का ये दस्तूर है कि जब कोई रुखसत होने लगता है तो मेहमान को तोहफा दिया जाता है, मेहमान को तोहफा दिया जाता है। लेकिन मैं आलमे गुर्बत में सोच रहा था कि आने वाले मेहमान को मैं कौन सा तोहफा दूं। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जेब से रूमाल निकाला, कहा ये मेरी माँ ने शबे ईद मेरे लिए तैयार किया था, ये तेरा मुकद्दर। जज़ाकुम रब्बुकुम। अदादारों एक मर्तबा हुर की पेशानी पे रूमाल ज़हरा बना, अदादारों ये तुम्हारा मुकद्दर। जब मजलिस होती है हुसैन के नाम पर आंसू निकलते हैं, जनाब ज़हरा रूमाल लेकर आ जाती है। कहाँ है मेरे बच्चे के मातमदार, कहाँ है मेरे बच्चे पर रोने वाले बीबी सैयदा। आइए ये अदादार बैठे हैं, वाह हुसैना वाह मजलूमा, वाह हुसैना वाह मजलूमा।